قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اپنے ارد گرد میری تخلیق کی گئی چیزوں پر غور و فکر کرو، بے شک اس میں علم والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم روح زمین پر ایک ایسا معجزہ ہے جو ہر دور میں اپنے الہامی ہونے کا ثبوت پیش کرتا رہا، اور موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی قرآن کریم اپنا لوہا منوائے ہوئے ہے۔ قرآن کریم تقریباً 6,500 آیات پر مشتمل کتاب ہے، جس میں سے تقریباً 1,000 آیات سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کرتی ہیں۔ آج ہم اس سلسلے کی 5 آیات کو زیر غور لائیں گے اور پھر اس سلسلے کو انشاءاللہ مستقل قائم رکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آسمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ 1913 میں ہونے والی ایک سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ آسمان پر ایک محفوظ چھت موجود ہے جسے اوزون کہتے ہیں، جو سورج کی شعاؤں کو زمین تک فلٹر کر کے پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خلا میں موجود بڑے بڑے پتھروں کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی غیر موجودگی میں زمین کا درجہ حرارت -270 ڈگری پر پہنچ جائے گا، جو کہ پوری زمین کو جما دے گا، جس سے زمین پر حیات کے کوئی بھی نشان باقی نہیں رہیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بارش سے متعلق جب فرماتا ہے تو بارش کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہونے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہر سیکنڈ 1,60,00,000 ٹن پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، جس کا مطلب اتنا ہی پانی برستا بھی ہے۔ اس کا ذرا بھی توازن بگڑ جائے تو اس کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے۔ پہلی دفعہ برنارڈ نامی ایک فرانسیسی سائنسدان نے واٹر سائیکل دریافت کیا۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں ایک جرمن سائنسدان فلپ لینارڈ نے بارش کی رفتار اور اس کی بوندوں کے درمیانی تعلق کو واضح کیا۔ قرآن کریم میں 1400 سال قبل ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ بارش ایک خاص مقدار کے تحت کی جاتی ہے جو زمین کے توازن کو بنائے رکھتی ہے۔ بصورت دیگر نتائج ہم آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سورج اور چاند سے متعلق۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب ذکر فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ 9ویں صدی عیسوی میں ہی اس بات کے متعلق بحث چھڑ چکی تھی کہ ستاروں اور سیاروں کی نقل و حرکت کس طرح ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم کام آئزیک نیوٹن نے 19ویں صدی میں کیا۔ آئزیک نیوٹن نے لا آف موشن ڈسکور کیا، جس کے مطابق وہ زمین، چاند اور سورج کی نقل و حرکت پہ بیان کرتے ہیں، جو کہ ٹھیک اسی بات کو ثابت کرتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، نہ صرف زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، بلکہ سورج بھی ایک خاص متعین راستے پر سفر کر رہا ہے، اور اسی طرح سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یہاں چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے پہاڑوں کی۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکیں، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ راستہ حاصل کر سکیں۔ موجودہ دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ زمین میں اپنی جڑیں بنائے ہوئے ہیں، پہاڑ گہرائی تک زمین میں گڑے ہوئے ہیں، اور ان کی جڑیں زمین کی مختلف پلیٹوں سے مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں، جس کے باعث یہ بر اعظموں کو سطح سے ہلنے نہیں دیتے اور ہم زمین پر آسانی سے چل پھر سکتے ہیں، ورنہ ہر وقت ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے زلزلے کے بعد آنے والے آفٹر شاک سے، اور انسان کا زمین پر چلنا پھرنا محال رہتا۔ قرآن میں 5ویں سب سے حیران کرنے والی سائنس سے متعلق آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ 1927 میں جارج لیمرٹر نامی ایک سائنسدان نے یہ ثابت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔
اگر ہم اس پروسیجر کو ریوائنڈ کریں تو ہم یہ جان سکیں گے کہ آسمان میں موجود ہر چیز آج سے 13.8 ارب سال پہلے یکجا تھی، اور پھر ایک دھماکہ جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ یوں ہی فرماتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے اور ہم نے اسے جدا کیا۔ دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔